جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں 1000 بار مجھ پر درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دارالافتاء اہل سنت میں ہم آج بطور خاص عقائد کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ ایک مسلمان کے عقائد اور نظریات، وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں عقائد، نبیوں کے بارے میں عقائد، اللہ کی کتابوں کے بارے میں عقائد، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، عقائد کا بڑا ایک وسیع ٹاپک ہے۔ آج ہم کچھ اجمالی اس پر گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ العزیز ان سلسلوں کو آگے اسی طرح کنٹینیو کریں گے۔ اور میں پہلا ہی سوال، بہت اہم سوال ہے، آپ توجہ رکھیے گا اور یہ گفتگو سنیں گے۔ ہمارے ساتھ سلسلے کے اندر بطور خاص آج مفتی حسان صاحب قبلہ۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عقیدہ یہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ یہ عقد سے نکلا ہے۔ عقد کا یہ معنی ہوتا ہے کسی چیز کو باندھ دینا، گرا لگا دینا۔ اچھا۔ ومن شر النفاثات فی العقد، وہ گرا باندھنے والی جو ہوتی ہیں، اس میں پھونکنے والی ہوتی ہیں، اس سے جو ہے پناہ مانگی گئی۔ تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کو باندھ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر گرہ لگا دی جاتی ہے، گٹھان لگا دی جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں وہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دل کے اندر بندہ کسی چیز کے بارے میں نظریہ رکھتا ہے، کسی چیز کے بارے میں اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے، تو اس کو عقیدہ یہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو چونکہ جس نظریے پر بندہ قائم ہوتا ہے، جس نظریے کے اوپر وہ ہوتا ہے، اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے اور وہ چیز مضبوطی کے ساتھ اس کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو نظریہ، جو سوچ ہماری ہوتی ہے، جس کے اوپر ہم نے ایک اعتقاد رکھا ہوتا ہے، ایک یقین رکھا ہوتا ہے کہ میں اس پر چلوں گا، تو اس کو عقیدہ یہ کہا جاتا ہے۔ تو عقائد بہت سارے ہیں اور اس کی مختلف پھر قسمیں بنتی ہیں۔ تو بنیادی اعتبار سے دل میں جس نظریے کو پختگی کے ساتھ ہم رکھتے ہیں، جس سوچ کو اور خیال کو ہم پختگی کے ساتھ رکھتے ہیں کہ اس کا رکھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، تو ایسی چیز کو یہ عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک مطلقاً اس لفظ کی یہ ایک تعریف ہوئی۔ اور اب عقائد کے حوالے سے آگے ان کی کیا کیا کیفیات، ان کے کیا احکام ہیں، کون سا عقیدہ کس درجے میں، اس میں بھی کوئی وضاحت ہوگی؟ بالکل۔ دیکھیں، بنیادی اعتبار سے عقیدے کو ہم دو قسموں کے اندر لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عقیدے کی یہ تعریف بیان فرمائی کہ عقیدہ اس بات کو بولتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ مومن اور سنی رہتا ہے، یعنی سنی مسلمان وہ رہتا ہے، ایسی چیز کو عقیدہ یہ کہا جاتا ہے۔ تو بعض عقائد وہ ہوتے ہیں کہ جن کا عقیدہ رکھنا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اس کا عقیدہ نہیں رکھے گا تو پھر اس صورت میں وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ واحد ہے، وہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود ہے، وہی حقیقی رزاق ہے، وہی حقیقی مددگار ہے، وہی ہمارا خالق ہے۔ یہ تمام کے تمام اعتقادات رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کے برعکس عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا نعوذ باللہ کسی اور کو وہ معبود مانتا ہے،
کسی اور کو وہ خالق مانتا ہے اپنا، تو پھر اس صورت میں یہ اس کو مسلمان نہیں رہنے دے گا، یہ چیز اس کو عقیدے سے یعنی عقیدہ مسلم سے اس کو باہر نکال دے گی۔ اور دوسری صورت وہ ہوتی ہے کہ جس کا اعتقاد رکھنا، جس کو ماننا، یہ بندے کو دائرہ اہل سنت کے اندر رکھتا ہے کہ اگر وہ نظریہ نہیں رکھے گا، وہ اعتقاد نہیں رکھے گا، تو پھر اس صورت میں وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر قیامت کے دن جو میزان عمل قائم ہوگا، ایک تو ہے مطلقاً حساب کتاب ہونا، ٹھیک ہے، اعمال کا اس کا حساب لیا جانا، وہ تو عقیدہ ایمان میں سے ہے کہ جو حساب کوئی نہ مانے تو وہ تو سرے سے کافر ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو میزان کی مخصوص چیزیں بیان کی گئیں کہ میزان عمل قائم کیا جائے گا اور اس پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، یہ تمام چیزیں کہلاتی ہیں عقائد اہل سنت میں سے۔ اسی طرح جیسے مثال کے طور پر پل صراط کے حوالے سے کہ پل صراط کا جو عقیدہ ہے، جیسے جہنم کے اوپر سے گزرنا، یہ تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ٹھیک ہے، لیکن جو خاص کیفیت حدیثوں کے اندر پل صراط کی بیان ہوئی، یہ عقیدہ اہل سنت میں سے ہے۔ اگر نعوذ باللہ کوئی اس کے برعکس عقیدہ رکھتا ہے تو وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا۔ تو یوں بنیادی اعتبار سے یہ اس کی قسمیں بنتی ہیں۔ دائرہ اہل سنت سے خارج ہوگا، حکم کیا لگے؟ یعنی بد مذہب ہو جائے گا، بد عقیدہ ہو جائے گا، وہ سنی گمراہ رہے گا، گمراہ ہو جائے گا وہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسک اس طرح کی دو، تو یہ ایک بہت لفظ استعمال کیا جاتا ہے عام طور پہ، ضروریات دین، یہ اس کے حوالے سے کچھ آپ؟ ضروریات دین دیکھیں، دین کی ضروری باتیں، اس کی ڈیفینیشن یوں ہے کہ ایسے عقائد و نظریات کہ جن کا دین سے ہونا ضروری ہو، ٹھیک ہے، اور ہر خاص و عام اس کا دین سے ضروری ہونا جانتا ہو۔ ہر خاص و عام یعنی ہر خاص اور عام شخص اس بات کو جانتا ہو کہ یہ دین کی ضروری بات ہے کہ جس کو ماننا یہ ضروری ہے۔ یہاں پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو سمجھ لیں کہ خاص سے مراد کون اور عام سے مراد کون۔ ٹھیک ہے، خاص سے مراد یہ علماء ہیں، صحیح، کہ جو اہل علم ہوتے ہیں اور باقاعدہ عالم بنے ہوتے ہیں، یعنی تو علماء کہا جاتا ہے۔ اور جو عام سے مراد ہے وہ ہے کہ جو علماء کی صحبت کے اندر رہتے ہیں، ان سے میل جول رکھتے ہیں اور ان کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، تو ایسی چیز کو یہ کہتے ہیں یہ ضروریات دین میں سے۔ مثال کے طور پر اس بات کو ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اوپر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اس بات کو ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ کے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، ٹھیک ہے، ہر عاقل صاحب نصاب بالغ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، ٹھیک ہے، صاحب استطاعت مسلمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے۔ ہر ایک اس بات کو جانتا ہے، یعنی عالم تو جانتا ہی جانتا ہے، جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس کا اعتقاد نہ رکھے، اس کا عقیدہ نہ رکھے، تو پھر اس صورت میں وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا ہوگا۔ تو دین کی وہ ضروری بات کہ ہر خاص اور عام سے مراد جو علماء کی صحبت میں ہو، ان تمام کو پتہ ہو کہ یہ چیز دین کی ضروری بات ہے کہ جس کو ماننا، تسلیم کرنا یہ ضروری ہے، تو اس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ اور ضروریات دینی میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا، یہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، انکار کرنا یعنی نہ ماننا، کہ وہ کہ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی نعوذ باللہ اس کے برخلاف عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے، یا کسی کے نبی ہونے کا امکان بھی مانتا ہے کہ ہونا ممکن ہے کسی کا نبی، تو ایسا بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ دین کی ضروری بات ہے کہ ہر خاص اور عام شخص، بلکہ تقریباً مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی دوسرا نبی اب نہیں آ سکتا، ممکن ہی ایسا نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ تو ایسا ہے کہ وہ جو عام اور خاص کی آپ نے کیٹیگری بیان کی، خواص علماء اور ان کی صحبت میں، یعنی صحبت بھی علمی صحبت والے نا، ان کے ساتھ علم سیکھنے والے، آتے جاتے رہتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، مجلس میں بیٹھنے ان کے ساتھ یہ وہ، تو اور یہ والا ختم نبوت والا یہ الحمدللہ مسلمانوں کے بچے میں کس طریقے سے یہ اور عام ہے۔ اور یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس طرح کی ہمیں تعلیم اور تربیت یہ ان کی کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، تاکہ ہم ان کو عقائد کے حوالے سے وہ بتائیں اور ان کے اندر پختگی آئے، اور جس انداز سے اسلام
نے ہماری تعلیم تربیت فرمائی ہے کہ یہ عقیدہ یوں اس کے اندر پختہ ہو اور یہ عقیدہ رکھے تو اللہ کے نبیوں کے بارے میں بھی اور امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور آپ کی ختم نبوت کے حوالے سے بھی یہ ایسا ہی یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی ایسا سکھانا سمجھانا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ قیامت تک یہ آگے جو ہے وہ پرچار ہوتا رہے گا اس عقیدے کا۔ آپ کیا کہتے ہیں کبھی اس طرح کا یہ درود پاک بھی کچھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین یہ اس کے حوالے سے کچھ آپ فرمائیں کچھ اس کو یعنی بچوں کو یہ بڑا مشکل سا لفظ ہوتا ہے یہ یاد کرنے کا کیا آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ مشکل کا نہیں ہے، مسئلہ ذہن بنانے کا ہے کہ ہم اگر ذہن بنا لیں کہ ہم نے بچوں کو یہ سکھانا ہے خاتم النبیین سکھائیں یا یہ سکھائیں کہ ہمارے آخری نبی یعنی خاتم النبیین کے ساتھ آپ ان کو یہ سکھائیں کہ ہمارے آخری ماشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا۔ اور چونکہ درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ عمومی طور پر عربی الفاظ ہی اس کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ بڑے بڑے مشکل الفاظ چاہے وہ کسی بھی زبان کے ہوں، اردو کے ہوں، عربی کے ہوں، انگلش کے ہوں، کسی بھی زبان کے ہوں، جب ان کو کوشش کی جاتی ہے تو وہ زبان پہ چڑھ جاتے ہیں، وہ جاری ہو جاتے ہیں۔ تو خاتم النبیین تو کوئی اتنا مشکل تلفظ نہیں ہے، اگر بچوں کو آپ پڑھائیں گے محبت کے ساتھ سکھائیں گے تو بالکل ان کو سکھائیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پاک پڑھیں تو ویسے ہی ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں تو اچھے الفاظ میں پڑھیں اور یہ بہترین الفاظ۔ آپ کا میں نے ایک انداز دیکھا ماشاءاللہ مختلف سیغوں کے ساتھ، بلکہ ایک اسلامی بھائی کی ایک فرمائش تھی وہ بھی آپ سے عرض کرتا تو وہ یہی کہتے تھے مفتی حسان صاحب جو درود پاک کے ایسے ایسے سیغے اور اپنے ان کے پیج پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں تو اگر آپ ان تک ہمارا پیغام پہنچا دیں تو وہ کہتے ہیں آپ کی آواز بھی اس کے ساتھ آ جائے اور وہ ہمیں پڑھنے کو ملے، کیونکہ وہ جو سیغے ہیں بڑے محبت بھرے انداز سے آدمی کو پڑھنے کو دل کرتا ہے لیکن ہم سے ادائیگی اور تلفظ وہ بہت مشکل اس میں ہے۔ تو یہ ایک فرمائش ہے، یہ ذہنی فرمائش یعنی میرے ذہن میں آ گئی، ان کی جو تھی آپ تک پہنچائی ہے، میں امید رکھوں گا انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو آپ یہ فرمائیں کیا ہونا چاہیے مختلف سیغوں کے ساتھ درود پاک پیش کیا جائے؟ جی اچھا، پہلی بات تو میں عرض کر دوں میں پیج پر بھی اپنے جو ذاتی پیج ہے اس کے اوپر بھی میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ میرے اپنے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے بتا دیا بزرگوں کے بھی لکھے ہوئے ہیں اور عرب دنیا کے اندر اس میں بڑا رواج ہے ماشاءاللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوبصورت انداز میں درود پاک پڑھنا تو یہ مجھے اہل عرب سے ہی ملتے ہیں۔ اچھا، ہاں جو احباب ہیں ان میں سے وہ بھیجتے ہیں تو وہ میرے پاس بہت سارے جمع ہیں تو پھر وہ پیج پر اپلوڈ ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک جب پڑھیں تو ہونا بھی یہ چاہیے کہ آپ صیغے بدل بدل کے پڑھیں، کیونکہ اصل میں درود پاک تو جیسے آپ پڑھیں گے یعنی جب آپ نے درود پاک پڑھا اس میں آپ کی ریاکاری کی نیت نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے تو پھر وہ قبول ہوگا آپ کا۔ کیا بات ہے۔ تو اس لیے درود پاک جب بھی پڑھیں تو کوشش کریں کہ آپ صیغے بدل کے پڑھیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ ایک ہی طرح کے صیغے پڑھتا ہے نا تو اس کی زبان پہ بھلے وہ جاری ہوتا ہے لیکن بندے کی توجہ ہٹ جاتی ہے، تو اس لیے جب ہم الگ الگ صیغے پڑھتے رہیں گے تو توجہ پھر ہماری درود پاک کی طرف یہ آتی رہے گی۔ تو اسی میں سے ایک خوبصورت جو کلمہ ہے وہ خاتم النبیین کا ہے اور یہ تو قرآن کا لفظ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لقب بیان کیا گیا قرآن پاک میں وہ خاتم النبیین بیان کیا گیا۔ تو اس لفظ کو اپنے درمیان آپ رائج کریں اور بچوں کو اس کا ترجمہ بھی بتائیں کہ ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے بعد کسی نبی کا آنا یعنی آئے گا تو الگ بات ہے، وہ تو آئے گا ہی نہیں، اس کا ممکن ہونا بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آ سکے، یعنی یہ بس یہ ایک فائنل بات ہے، پتھر پر لکیر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرما دیا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اب ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ خاتم النبیین ہے تو پھر اس کے بعد اس کا کوئی امکان ہی نہ رہا، ممکن ہونا ہی نہ رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی ہو۔ مدرسے کے ناظرین کتنا خوبصورت یہ عقیدہ ہے اور یہ گفتگو چل رہی ہے، اور اس طرح کے کئی لوگ جنہوں نے دعوے کیے، بلکہ حدیثوں میں حسان صاحب فرمایا گیا نا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 ایسے جھوٹے، تو دعوے کرنے والے وہ پہلے بھی آئے، اب بعد میں بھی کوئی دعویٰ کرے تو جھوٹا ہی ہوگا، اسے جھوٹا ہی کہیں گے۔ یہ خاتم النبیین کا جو عقیدہ ہے وہ ایسا ماننا اور عقیدہ رکھنا ضروری
جیسے اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے، آپ پر سلسلہ حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین بنایا اللہ تبارک و تعالی۔ ماشاء اللہ، جی جی جی۔ چلیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز اور ایس ایم ایس بھی بہت آ رہے ہیں، اور کچھ ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنا عقیدہ پختہ کیسے کیا جائے، بس اوقات وساوس بھی بہت آ جاتے ہیں۔ چلے میں اسی سوال کو لے لیتے ہیں، ساتھ تھوڑا شامل ہو جاتے ہیں۔ عقیدے کے حوالے سے عقیدے کی پختگی کیسے ہو، وسوسے آ جاتے ہیں، اور ایک تیسرا پہلو وہ بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں، کبھی کبھی ایسے کچھ خیالات لوگوں کو عقائد کے حوالے سے آتے ہیں لیکن وہ زبان پر نہیں آتے، ایسے تصورات میں آئے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عقیدے کی پختگی، اس کے لیے جو بنیادی چیزیں وہ دو ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جن کا عقیدہ درست ہے، ٹھیک ہے، اور جن کی باتیں درست ہیں اور وہ بد مذہب نہیں ہیں، ایسوں کی صحبت ہو، انہی کے آپ بیانات سنیں، انہی کے آپ درس سنیں، تو یہ اس سے آپ کے درس کے اندر، آپ کے عقیدے کے اندر پختگی آئے گی۔ جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، کس قدر پختگی اس کے اندر موجود ہوتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے برخلاف سننے سے میرے کان بند ہیں، میں اس کے خلاف سن ہی نہیں سکتا۔ تو پہلی چیز تو یہ ضروری ہے۔ دوسری بات جو ضروری ہے وہ ہے کہ بد مذہبوں کے تقریروں سے دور رہنا، ان کی باتوں سے دور رہنا، ان کے کتابوں سے دور رہنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقط امام ابن سیرین نہیں بلکہ بہت سارے تابعین کرام کا یہ فرمان موجود ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو علم ہے نا جو تم حاصل کر رہے ہو یہ دین ہے، لہذا تم یہ دیکھو کہ تم یہ دین حاصل کس سے کر رہے ہو۔ تم علم حاصل کرو گے تو پتہ چلے کہ تم نے کسی ایسے سے علم حاصل کر لیا جو تمہارے عقائد و نظریات کو بگاڑ دے۔ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات خود امام ابن سیرین کا اور دیگر بزرگوں کے موجود ہیں کہ انہوں نے بد مذہبوں کی بات سننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم قرآن سنا ہے نہیں، حدیث سنا ہے نہیں، سننے سے منع کر دیا۔ وجہ یہ بیان کی اپنے بعد میں کہ ممکن ہے کہ وہ اپنی ایک آدھی بات اس کے درمیان میں کہہ جاتا اور میرے دل کے اندر بیٹھ جاتی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر انعام کیا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر رحمت کی اور آپ کو مذہب اہل سنت پر، مسلک اہل سنت پر اللہ تبارک و تعالی نے رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو آپ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں اور ایسی باتوں سے دور رہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے عقائد و نظریات کے اندر یہ فرق آ سکے۔ میری گفتگو ہے اہل سنت سے، ہمارے اہل سنت جو بھائی ہوتے ہیں ان سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ اپنے عقائد و نظریات کو درست رکھنے کے لیے اور ان کے بچاؤ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ فقط علماء اہل سنت کی گفتگو سنیں۔ ادھر ادھر لوگ سنتے ہیں، پھر ان کے دل کے اندر ان چیزوں کا خیال پیدا ہوتا ہے، وساوس پیدا ہوتے ہیں، اور پھر بہت سو کی رسائی جو پختہ اور مضبوط علماء ہوتے ہیں ان تک نہیں ہو پاتی، تو پھر ان کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے اوپر اس طرح کی مصیبت کو لینا، اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، نعمت آپ پر کی ہے، تو ہمیں یہ بتایا گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر تجھے شیطان بھلا بھی دے تو ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ یاد آنے پر، جب یاد آ گیا تو اس کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ، تو اس لیے دور رہنا یہ ضروری ہے۔ اچھا، یہ پہلی بات ہوگی کہ عقیدے کی پختگی آتی ہے اس انداز میں کہ آپ کی صحبت اچھی ہو، کسی مضبوط پیر کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا ہوا ہو، تو انشاءاللہ اس سے آپ کے نظریات کے اندر، عقائد کے اندر پختگی آتی رہے گی۔ دوسری بات، وسوسے اس طرح کے جو آتے ہیں تو وسوسوں سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہمارے دل کے اندر ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم ان کو زبان پہ لانے سے بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زبانیں جل جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا ہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ فرمایا یہی ایمان ہے، یعنی تمہارے دل کے اندر ایمان موجود ہے، جب ہی اس طرح کے وسوسے تمہیں آ رہے ہیں، اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال امیر علیہ سنت نے یہ فرمائی کہ چور وہیں پر آتا ہے جہاں مال موجود ہو، ڈاکو وہاں پر آئے گا جہاں پر مال موجود ہوگا۔ تو شیطان ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے، ایمان کا چور ہے، تو اس لیے وسوسے مسلمانوں ہی کو زیادہ اس انداز میں ڈالتا ہے۔ تو وسوسوں سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی طرف توجہ دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس حوالے سے کراماتی رسالہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا موجود ہے، وسوسے اور ان کا علاج۔
یعنی حقیقتاً یہ رسالہ ایسا ہے کہ جتنوں کو مشورہ دیا ہے ان کی ایک اکثریت ہے کہ جن کا اس کے ذریعے سے علاج ہو گیا. یعنی طرح طرح کے وسوسوں کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں، طہارت سے لے کر عقائد تک کے جتنے معاملات ہوتے ہیں، سارے معاملات کے اندر ان کو وسوسے آتے ہیں. آپ اس رسالے کا چند ایک مرتبہ مطالعہ کریں، اللہ نے چاہا تو اس کی ابتدائی آپ چند باتیں پڑھیں گے تو اللہ کے ولی کی ایک جو تحریر ہے اور اس کے اندر جو برکت ہے، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے ہی آپ کے وسوسے سارے دور ہو جائیں گے. بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی میرا نام شافیہ طاریہ ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. دارالفتہ میں میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو اللہ میاں کہنا کیسا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ لوڈو کھیل سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. جی مفتی صاحب. جی، اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا یہ منع ہے. اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں نہیں کہہ سکتے، کہ میاں کا لفظ ایسا ہے کہ جس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، اور ایسا لفظ ہے کہ جو قرآن و حدیث کے اندر آیا بھی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ جو یا تو قرآن و حدیث کے اندر آیا ہو، بزرگوں سے منقول ہو، یا پھر وہ لفظ ایسا ہو کہ جس کی کسی معنی کے اندر خرابی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اب جو میاں کا لفظ ہے، میاں کا لفظ ایسا ہے کہ جس کے معنی کے اندر خرابی ہے. ویسے تو اور بھی اس کے معنی خراب ہیں، لیکن ایک معنی میاں کا ہم سب جانتے ہیں، وہ میاں بیوی، شوہر کو میاں بولا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا تو کوئی جوڑ ہے ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میاں کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اس کو استعمال کرنا یہ منع ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسرا بھی تھا، کھیل کود کے. جی، اس طرح کے کھیل اصل میں نہ کھیلیں، کہ یہ لہو و لعیب کے اندر عام طور پہ ہوتے ہیں، وقت کے ضیاع کے لیے عام طور پہ کھیلے جاتے ہیں. کھیل آپ وہ کھیلیں کہ جس سے آپ کی جسمانی ذہنی تربیت ہو. یہ چیزیں عمومی طور پر نہ ذہنی تربیت کرتی ہیں نہ جسمانی تربیت کرتی ہیں. بچے ہیں تو بھاگ دوڑ کا کوئی کھیل ہو گیا، اس طرح کے کھیل آپ کھیلیں کہ جس سے آپ کے جسم کے اندر فائدہ پہنچے، اور اس میں بھی آپ اچھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ، یعنی آپ اتنی عمر کی ہیں کہ نیت کر سکتی ہیں، تو آپ اچھی نیت کر لیں اس میں کہ اس سے آپ کا جسم فٹ رہے گا، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اچھی طریقے سے کر سکیں. جی مزید کال. ماشاءاللہ سلسلہ دعوت اہل سنت مرحبا. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ عقیدے کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کر دیجیے، اور عقیدے کی کیا اہمیت ہے دین اسلام میں، اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. جو آپ نے اہمیت کے حوالے سے کہا تو اہمیت تو اس کی بالکل واضح ہے. یعنی جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو آپ کے اعمال یہ مقبول نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی ارشاد فرمایا وہاں یہ ارشاد فرمایا، جنت وغیرہ کی بشارتیں دی تو 2 باتیں ارشاد فرمائی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں. ان باتوں کو بیان کیا گیا. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کو بشارت دیجیے کہ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر نیک عمل پر جنت کی یا ان نعمتوں کی بشارتیں دی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی بشارت دی گئی، یا جس کی کوشش اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، تو وہاں یہی ارشاد فرمایا گیا کہ اس کا ایمان ہونا چاہیے. اور ایمان کا مطلب ہی عقیدہ اور نظریہ ہے. ایمان آپ کا ٹھیک ہو، عقیدہ نظریہ ٹھیک ہو، تو اس صورت میں آپ کا ایمان یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اس کے بغیر آپ کی جو عمل ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں. تو اس سے عقیدے کی اہمیت ہمارے سامنے یہ واضح ہو جاتی ہے کہ عقیدے کا درست ہونا کتنا ضروری ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا عقیدہ اور نظریہ درست نہ ہو اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا. یعنی چاہے اگرچہ وہ دنیاوی اعتبار سے اسے یہ بھی سمجھا جائے کہ بھئی بڑا اچھا کام کر رہا ہے، یہ بھی اچھا کر رہا ہے، یہ بھی اچھا. قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ جہاں بھی نیکیوں کا ذکر کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ ایمان والا بھی ہو. یہ پہلی شرط یہی ہے. بالکل یہ بڑا ہوتا ہے بعض کا تو لوگ ایمان انسانیت دونوں کو، یا مذہب دین کے حوالے سے انسانیت، اس کو بڑا آپس میں مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان والا معاملہ یا اسلام والا معاملہ وہ کہتے ہیں یار اس کو آپ مقدم رکھو، انسانیت والی مقدم رکھو. حالانکہ ہمارے دین نے ہی تو انسانیت کے حوالے سے یہ سب کچھ درس دیا ہے. اگر کسی کی خدمت کرنی ہے، کسی کی مریضوں کا علاج کرنا ہے، کسی غریبوں کی مدد کرنی ہے، تو ہمارا دین تو خود ان چیزوں کو بیان فرما رہا ہے. تو یہ جب ان کا آپس میں تقابل کیا جاتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں سوال؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پہ اس طرح کا جو تقابل کرتے ہیں نا ان کو پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے. اچھا، مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کے سامنے بات واضح نہ ہو. عام طور پہ اس طرح کا جو تقابل کرتے ہیں نا ان کو مذہب سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اچھا، ان کو پریشانی اور ٹینشن مذہب سے ہوتی ہے، اس لیے وہ اس چیز کا تقابل کر رہے ہوتے ہیں. اور ایمان سے، ایمان کے معاملات کے ان کے معاملات ہی دوسرے ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کا حکم دیا کس نے، اس کی توفیق دی کس نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دی. وہی آپ کو توفیق دے رہا ہے، وہی آپ کو طاقت دے رہا ہے، وہی آپ کو وسائل دے رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اور اسی کا حکم یہ ہوا کہ جو بھی نیک عمل ہوگا اس کے لیے ایمان ہونا یہ ضروری ہے. اب اگر کوئی اچھے عمل کرتا ہے اور اس کا ایمان نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ہی اس کو اس کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے. اور بالفرض تسلیم کر لیں کہ اس کو کوئی صلہ نہیں ملا تو اللہ تبارک و تعالی نے جو پچھلی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یعنی یہ ہاتھ کس کے دیے ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے. زبان جس کے ذریعے سے وہ کوشش کر رہا ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی. جوڑ آپ کا اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا ہے. تو اگر آپ ساری زندگی ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہیں تو بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کا حساب تو دے نہیں سکتے، ان نعمتوں کو تو پورا کر نہیں سکتے. تو جس طرح ہم عبادت کے بارے میں کہتے ہیں کہ بندہ ساری زندگی اگر سجدے میں پڑا رہے تو اللہ کی ایک نعمت کا وہ حساب نہیں دے سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کا بدلہ وہ نہیں دے سکتا. تو اسی طرح انسانیت کا معاملہ ہے کہ اگر بندہ ساری زندگی خدمت کرتا رہے، خدمت خلق کرتا رہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کا وہ بدلہ دے سکے گا؟ ہرگز نہیں دے سکے گا. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس انسانیت کی خدمت کو قبول نہیں کرتا تو وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ عدل فرمانے والا ہے کہ اس نے پہلے ہی آپ کو نعمتیں دی ہوئی تھیں، توفیق اس نے دی ہوئی تھی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ نیک اعمال کے مقبول ہونے کی شرط ہی یہ ہے کہ بندہ ایمان والا ہونا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اس طرح کے میسج بھی جو چلاتے ہیں ناظرین، یہ نہ چلایا کریں، مہربانی فرمائیں. بہت سے لوگ مذہب کو ڈائریکٹ یا اسلام کو کچھ ڈائریکٹ تو وہ شاید نہ کہہ سکیں، لیکن وہ گھما پھرا کر کبھی علماء کے حوالے سے، کبھی آسان صاحب آپ کا تجربہ ہوگا یا دیکھا ہوگا سوشل پہ، کبھی ایسے ہوتا ہے تو بالکل ایک دل توڑنے والی باتیں ہوتی ہیں. اچھا بھی آپ مسجد میں سیمنٹ کی بوری بعد میں دیں، پہلے آپ محلے میں دیکھ لیں کوئی غریب کا چولہا تو نہیں باندھے. حالانکہ جو لوگ مساجد بنا رہے ہوتے ہیں، جو لوگ دین کے نام پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ بھی جذبہ ماشاءاللہ بہت دیکھا گیا. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، وہی بات میں عرض کروں کہ عام طور پہ اس طرح کے جو اعتراضات کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں کہ جو خود کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور ان کا اگر آپ زندگی کا انداز دیکھیں، یعنی ان کی جو لائف ہوتی ہے، لائف اسٹائل ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کو ختم کر دے نا تو ایک گھر نہیں پورے محلے پل سکتے ہیں. صحیح بات ہے، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کے اعتراضات زیادہ ہوتے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جو اس طرح کے دینی معاملات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر اس طرح کا جذبہ ان کے مقابلے میں زیادہ پایا جاتا ہے. ہم پچھلے دنوں ہی دیکھ لیں جی، یہ جو کورونا کا معاملہ ہوا ہے، تو اس میں جو بنیادی اعتبار سے آپ کو لوگ نظر آئیں گے کام کرتے ہوئے، وہ آپ کو دیندار لوگ نظر آئیں گے. بالکل جذبہ، اصل جذبہ انہی کے اندر ہوتا ہے. تو یہ جو مساجد بنانے والے ہوتے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا دیا ہوتا ہے کہ وہ ان نیک کاموں کے ساتھ یہ نیک کام بھی بالکل ایسا ہی ہے. تو مسئلہ سب سے بڑا ہوتا ہے کہ سوچ نظریہ اس طرح کا بن چکا ہوتا ہے. جیسے ربیع الاول شریف آتا ہے، جی بالکل، تو جھنڈا ان کو، یار ایک جھنڈا آپ نے لگایا ہوا ہے، وہ تصویر بنائے گا، یعنی 20 روپے کے جھنڈے کی 1 لاکھ روپے والے موبائل سے تصویر بنائے گا، اور اس 1 لاکھ کے موبائل سے تصویر بنا کے بولے گا کہ 20 روپے کا جھنڈا لگانے کی بجائے یعنی جھنڈا آپ نے لگایا ہوا ہے کسی غریب کو دے دیتا. تو بھائی خدا کے بندے، تو بھی کوئی 33-10 والا موبائل لے لیتا، 2-3 ہزار روپے کا، جس سے تیرا کام پورا ہو جاتا، اور 1 لاکھ کے پیسے تو کسی غریب کو دے دیتا. جو 25-30 لاکھ کی کار میں تو بیٹھا ہوا ہے، اس کی جگہ تو کوئی ہلکی پھلکی کار لے لیتا اور یہ سارے کے سارے پیسے تو غریب کو دے دیتا، تو بہت سو کا بھلا ہو جاتا. 20 روپے کے جھنڈے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. بہرحال تنقید کرنا بہت آسان ہے، کام کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس طرح کی تنقیدیں، جو بیجا تنقیدیں، ان پہ بھی زیادہ توجہ نہ دیں. آپ اپنے کام کو آگے بڑھائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اور اس میں برکتیں عطا فرمائے گا. جی مزید کالز لیتے ہیں آپ کی. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ خدا کے کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے. اور کرام سے یہ میرا سوال ہے. خدا اصل میں فارسی کلمہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہ عام ہے.
اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ واجب الوجود، یعنی ایسی ہستی، ایسی ذات کے جو خود سے ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے تمام کائنات ہے، ہر چیز اس کی وجہ سے ہے کہ وہ ہے تو سب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ذات کی وجہ سے ہر چیز یہ وجود کے اندر آئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مستقل ہے، واجب الوجود ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی نے بنایا نہیں، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے ہی تمام کائنات ہے کہ اس نے پیدا فرمایا ہر ایک کو۔ تو خدا کا معنی ہوتا ہے واجب الوجود، یعنی ایسی ہستی جو خود سے ہے اور اسی نے سب چیزوں کو بنایا ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ایک سوال یہ کہ میسیج کے ذریعے کیا اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ دیکھیں، ویسے اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، بالخصوص ایسا اندھیرا کہ جس کو ملگجا اندھیرا کہتے ہیں، کہ جس کے اندر ٹینشن نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، ہلکا ہلکا سا اندھیرا ہے، لائٹیں بند ہیں لیکن ایسا نہیں کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، چل رہے ہیں، تو اس میں تو بعضوں کو تو خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے، اس لیے ویسے اندھیرے میں نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جس کو خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے، توجہ حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں۔ البتہ ایسا اندھیرا جس میں بندہ نماز ادا کرے تو اس کی وجہ سے اس کو خوف پیدا ہوگا اور وحشت پیدا ہوگی، اور اس کی توجہ نہیں رہے گی، اس کو بار بار خوف پیدا ہوگا کہ کوئی چیز اس سے آ کے ٹکرا نہ جائے، یا بعض جنات سے ڈرتے ہیں تو وہ اس کی توجہ اسی کی طرف جا رہی ہو، تو پھر ایسے اندھیرے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہتے قرآن پاک چھونا عبادت ہے، تو آج کل تو ہمارے سب موبائلوں میں اپلیکیشن ایسی موجود ہے کہ اس میں قرآن بھی ہے، تو یہ ثواب جب اس کو آن کریں گے اپلیکیشن کو تو اس وقت موبائل چھونے سے بھی ملے گا یا صرف دیکھنے کا؟ دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ثواب ہوتا ہے نا کسی چیز کے اوپر مخصوص، اس کو ہم اپنی قیاس سے ثابت نہیں کر سکتے، یعنی اپنے اندازے سے ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ تو قرآن پاک کو چھونے یا دیکھنے کے بارے میں یہ نصوص وارد ہوئی ہیں، علماء کے اقوال ہوئے ہیں وارد کہ اس سے ثواب ملتا ہے۔ تو قرآن پاک ایسی بابرکت چیز ہے کہ کسی بھی طرح ہو اس کا فائدہ تو بندے کو بہرحال حاصل ہوگا، اس سے ثواب تو کسی نہ کسی طریقے سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب موبائل کے اندر رکھا ہوا ہے تو اول تو علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید اس کے اندر موجود ہے، یہ اس کے اوپر ہم قرآن کا اطلاق کریں گے یا نہیں، اس کو قرآن بولیں گے یا نہیں، کیونکہ عام طور پہ یہ ریزز ہوتی ہیں، شعائیں ہوتی ہیں، اسی لیے بند کرتے ہی یہ ہمارے سامنے سے ہٹ جاتی ہیں۔ تو اس لیے علماء کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس بات کی قائل ہی نہیں ہے کہ اس کو قرآن مجید فرقان حمید یہ کہا جائے، جبکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر قرآن کا اطلاق ہوگا۔ اسی وجہ سے جب اسکرین کے اوپر موبائل شو ہو رہا ہو تو اس کو ٹچ کرنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہوا، ٹھیک ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ بے وضو اس کو نہ چھوئے، تو اس لیے ہم بہرحال یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن موبائل اٹھایا ہوا ہے اور اس کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے تو اندر جو قرآن مجید فرقان حمید ہے اس کو اٹھانا یہ کہلائے گا، تو ایسا یہ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھنے میں دیکھیں اب بھی آئی نہیں، اسی ثواب کی بات کی جائے تو میں نے عرض کیا نا کہ یہ اندازے سے اچھا یہ مختلف ہے، پھر یہ تو ظاہر اب اسکرین پہ آپ بھی ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں اور عالم کو دیکھنا بھی تو ثواب ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائے گا، اسی کے اندر آئے گا، یعنی ہم اچھی نیت رکھیں گے انشاءاللہ، اپنی اچھی نیت کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی درجے کے اندر ثواب پائیں گے، لیکن اسی طرح کا ثواب ہم کہہ دیں یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید کال سنائیں۔ محمد عدنان اطاری ٹیکسلا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عقائد و نظریات کے موضوع پر بہت ہی زبردست معلومات دی جا رہی ہیں، تو حضور کن کن عقائد کا سیکھنا ہم پر فرض ہے، اور اس کے بارے میں مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کون کون سی کتب سے ہم عقائد و نظریات کو درست سیکھ سکتے ہیں؟ صحیح۔ دیکھیں، جو ضروریات دین ہیں، جو فرض ہے جن کا سیکھنا، جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد، مخصوص عقائد ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کچھ عقائد ہیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں سیکھنا جو فرض ہیں، جو ضروریات دین کہلاتی ہیں، یہ بندے پر لازم ہے، اور اسی طرح ضروریات مذہب اہل سنت ان کو سیکھنا یہ بندے کے لیے ضروری ہے، اور یہ ساری کی ساری کسی ایک کتاب کے اندر تو تھوڑا مشکل ہے کہ آپ کو مل پائیں۔ ویسے تو اس کے اوپر عقیدے کی کتابیں ہوتی ہیں، یعنی پوری کتابیں درس نظامی کے اندر شامل ہیں، جیسے شرح عقائد کے نام سے کتاب ہے، لیکن وہ تھوڑی مشکل ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک عام آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ اس موضوع پر اگر آپ آسان الفاظ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک تو امیر علیہ سنت کے مختلف جو رسائل ہیں، جیسے 28 کلمات کفر ہیں، اس کا آپ نے مطالعہ کر لیا،
یا تھوڑی سی اس میں مشکل تو بہرحال پیش آتی ہے، جیسے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہیں، یہ بھی ایک اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ اس کا جو بالخصوص پہلا باب ہے نا جی، یعنی وہ بہت شروع میں ضروری ہے۔ ایمان کی تعریفات، ضروریات دین اور اس کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، یہ تو ہر مدنی چینل کے ناظرین کو یہ پڑھ لینا چاہیے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں جو سوال جواب یہ کتاب ہے۔ جی دوسرا اس حوالے سے مفتی خلیل میاں برکات کی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے ہمارا اسلام، اس میں بھی وہ بہت سہل اور آسان انداز میں سمجھاتے ہیں، وہ آپ پڑھ لیں، اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے کتاب العقائد کے نام سے مختصر سا رسالہ ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اور اس کے علاوہ تھوڑا سا اوپر ہے تو بہار شریعت کا پہلا حصہ، یہ پورا عقائد کے اوپر ہے، لکھا ہی انہوں نے عقیدے کے اعتبار سے ہے، تو اس کو آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ اور کوشش کی گئی ہے کہ انہی کتابوں کو سامنے رکھ کر اور کچھ مزید کتابوں کو سامنے رکھ کر ہمارا جو فرض علوم کورس ہوا تھا اس میں ایک ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا ہی عقائد کے اعتبار سے، تو آپ فرض علوم کورس اگر سرچ کریں گے یوٹیوب کے اوپر، جو پہلا والا ہمارا ہوا تھا پھر دوسرا ہوا تھا، دونوں میں عقائد شروع سے بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقائد، بلکہ وہ جب شاید دونوں میں آپ نہیں کیے تھے، دونوں میں پہلے بھی اور کچھ تقریباً میں نے کیے تھے، 2-3 آپ کے تھے اس کے اندر، جو معراج وغیرہ۔ مہربانی آپ کی جو 2-3 مجھے عطا فرمائے تھے۔ میسج ہے کہ آپ مفتی صاحب انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز کہتے ہیں، ان کو جواب آپ دیجئے، مجھے کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں، آپ یوں کہتے ہیں، جی آپ ہی بتا دیں آپ جی اچھا انشاءاللہ کا مطلب تو ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے، کہ تو عزیز یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے ایک نام ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر اللہ کی جو اللہ کے نام کی جو صفت بیان کی گئی وہ العزیز، یعنی وہ عزیز کے جو وہ اللہ کے جو غالب ہے، جس کو غلبہ حاصل ہے، تو چونکہ اسی کے چاہے سے سب کچھ ہوتا ہے، وہی سب پر غالب ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ العزیز لگا دیا جاتا ہے۔ آپ کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں، اس میں پھر کچھ اور حکمت پیدا ہو جائے گی، انشاءاللہ الحکیم، انشاءاللہ الرحیم، کہ اللہ کی رحمت سے یہ کام ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا جب اس نام مبارک لیا جائے تو ساتھ یہ اس طرح کے کلمات عز وجل، تعالی، اس طرح کلمات ضروری ہے نا، لینے چاہیے کہ اللہ کا نام جب آئے تو اس میں تعظیمی کلمات کو بولنا یہ ضروری ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہر کوئی جل جلالہ یا عز وجل بالخصوص تعالی، یہ تو بڑے بڑے عام طور پہ اس میں بے احتیاط کی برت جاتے ہیں، تعالی بول رہے ہوتے ہیں، وہ تعالی کے لفظ ہیں، تو اس لیے امیر علیہ سنت نے عوام کے لیے خوبصورت، چونکہ وہی بات ہو رہی ہے کہ آسان الفاظ میں اس کو بیان کیا جائے، تو امیر علیہ سنت نے اس کے لیے عام طور پہ پاک کا لفظ، کیا بات ہے، اللہ پاک، اللہ پاک، قرآن پاک، نبی پاک، تو اس سے سبحان اللہ، وہی بات ہے کہ اگر چاہیں تو جل جلالہ و اما نوالہ، اللہ جل شانہ، اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی، یہ سارے کلمات بولے جا سکتے ہیں اور بولنے چاہیے جن کو آتے ہیں، لیکن عوام کے سامنے پھر آپ وہ لفظ استعمال کریں جسے وہ بول سکیں اور سمجھ سکیں، وہ بالکل آسان الفاظ میں اللہ پاک۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فرماتے ہیں، اس میں بھی بعض اوقات سوال آتا ہے، تو اس کا کیا فرماتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی واحد ہے کہ اس کے لیے صیغہ بھی ایسا لفظ استعمال کرنا چاہیے جو واحد ہو، صیغہ یعنی ایسا لفظ آپ استعمال کریں کہ جس کے اندر جمع ہونے کا کوئی شبہ ہی موجود نہ ہو، تو اب آپ فرماتے ہیں بولیں گے تو یہ عام طور پہ جماعت کے لیے بولا جاتا ہے، زیادہ افراد کے لیے بولا جاتا ہے، اگرچہ کہ یہ اس کو ہم ناجائز و حرام نہیں کہتے کہ اگر فرماتے ہیں بولا جائے گا تو بھی ایک تعظیم کے طور پہ بعض لوگ بولتے ہیں، لیکن چونکہ اہل سنت کے اندر عام طور پہ یہ رائج ہے کہ یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، تو ہمارے یہاں جو رائج ہے وہ عام طور پہ یہی ہے کہ واحد کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اور وہی اولا ہے، وہی افضل ہے۔ ہاں فرماتے ہیں اگر کوئی اس معنی میں بولتا ہے کہ بطور تعظیم، جیسے ہم نے یہ کام کیا، ہم یہ کہتے ہیں، اس طرح کا کوئی لفظ بولتا ہے تو ہم اس کو غلط نہیں کہہ رہے، لیکن آپ وہ لفظ استعمال کریں، وہ کلمہ، وہ صیغہ استعمال کریں کہ جو اللہ جل شانہ کی وحدانیت کے زیادہ لائق ہے، اور وہ واحد کا صیغہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں، کوئی بے ادبی کا پہلو بھی نہیں، اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں کوئی اس طرح کا کوئی شائبہ ہے یا پہلو، بالکل نہیں ہے۔
آپ اللہ عز و جل اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ بالکل آپ بولتے رہا کریں۔ جی اور بھی کچھ ایک جی سوال سنا دیں، جی کالز کچھ لے لیتے ہیں پھر وہاں۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ ایک نعت پڑھی جا رہی ہے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، تو قرآن پاک کی ہے تو فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تو وہ اس سے یہ نعت کے الفاظ ٹکراتے ہیں، مہربانی کر کے آپ ہمیں جواب عطا فرما دیجیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، صحیح یہ اس سے شوق مجھے، میں بہت شکریہ آپ کا، سوال آپ نے کیا، اور یہ سوال آپ کیا کریں، سوال علم کی چابی ہے، اور اس سوال کرتے ہیں تو یہ سوال کرنے والے کو بعض اوقات مسئلہ پتہ بھی ہوتا ہے، ایسا ہے، لیکن ایک اچھی نیت یہ ہو کہ میری وجہ سے ایک اچھا سوال ہے اور کئیوں کے وسوسے دور ہو جائیں اور کئیوں کے معاملات۔ تو یہ ادھر بھی حضرت، یہ میرے پاس سوال ایک میسیج میں بھی ہے، امداد کن امداد کن، یہ کلمات بھی پڑھے جاتے ہیں، اور اسی سے ملتا جلتا یہ سوال ہے، دونوں کو ملا کے کوئی جواب کا خلاصہ ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، اس تک کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو پہنچانے والے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس نے رسول کی اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تو اب رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی اطاعت کرنے والے کہلا رہے ہیں۔ مطلب کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے ہیں۔ تو فذکرونی اذکرکم، اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر اس کے مخالف ہے تو پھر آپ کو آیت بھی اس کے مخالف نظر آئے گی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے آپ اللہ کی اطاعت تک پہنچ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو آپ یاد کریں گے تو اللہ کو یاد کرنے کے بارے میں آپ کو بتایا کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید آپ تک پہنچا تو یہ حضور علیہ السلام کی وساطت سے آپ تک پہنچا، اور پھر ہم تک یہ جو پہنچا ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین کے ذریعے، وسیلے کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ تو اگر ہم ان بزرگوں کا طریقہ چھوڑ دیں گے، ان کا راستہ چھوڑ دیں گے تو ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، فرمایا دعا مانگنا ہوتی ہے ہمیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو ہم یہ کہہ دیتے کہ اللہ ہم تجھے یاد کریں گے، ہم تیرے راستے تک پہنچ جائیں گے، نہیں، آگے فرمائے صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان کا کہ جس پر تو نے نعمت کی۔ وہ نعمت کرنے والے کون ہیں؟ وہ سورۃ النساء کے اندر بیان فرما دیا کہ وہ انبیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو اولیاء اللہ جو اللہ سے ملاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے طریقہ کار پر چلنا، ان کی بتائی ہوئی باتیں جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ تو ان انبیاء کو چھوڑ کر، ان اولیاء کو چھوڑ کر، ان شہداء کو چھوڑ کر، ان صدیقین کو چھوڑ کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے یہ شعر پڑھا جاتا ہے۔ آپ ساری زندگی اپنے طور پر 5 رکعتیں پڑھتے رہیں کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ ساری زندگی مغرب کی 4 رکعتیں پڑھتے رہیں تو ہرگز آپ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہوگا۔ جو صدیقین، شہداء، صالحین ہم تک دین پہنچاتے رہے، ان کے طریقہ کار سے ہٹ کر ہوگا، تو اس سے ہٹ کر آپ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ جبکہ آپ ان کے طریقہ کار پر چلیں گے، ان کی راہ پر چلیں گے، تو آپ حضور علیہ السلام کی راہ پر چلنے والے ہوں گے، اور وہ راہ ہوگی کہ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دے گی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ والے، تو اللہ والے میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی آتے ہیں، بالکل، اس میں صحابہ بھی آتے ہیں، اس میں اولیاء بھی آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے طریقہ کار پر چلنا، ان سے محبت رکھنا، جب محبت رکھے گا تو ان کے طریقہ کار پر چلے گا، ان کی باتوں کو تسلیم کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، اور یہ حضور علیہ السلام تک پہنچائیں گے، اور حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچائیں گے۔ اور یہ خود قرآن کی یہ آیتیں جو میں نے آپ کو ذکر کی، اور بہت ساری اس کے اندر آیتیں موجود ہیں۔ وَمَن نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیات موجود ہیں کہ جس میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حکم ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی ڈرو کا مطلب پرہیزگاری اختیار کرو،
نیک بنو، نافرمانی نہ کرو، اس کے بعد ہمیں حکم ہو رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ، انہیں نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ جس طریقے سے معاذ اللہ اس چیز کو یوں کر کے جو پھیلا دیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کا نام لوگ بزرگوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، ان سب کا تذکرہ ہی نہ کرو۔ نہیں، یہ ان کے تذکرے اور ان کے ذکر جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت کی طرف وہ ہمیں راغب جو ہے وہ کریں گے۔ سلسلے کا وقت ہمارا بالکل جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو کوئی آخری ایک دو نصیحتیں بالخصوص یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک نے سوال کیا ہے کہ جو بکس ہیں، اب اسلامی بکس ہیں، اس میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، کون سی کتاب پڑھنی، کون سی نہیں پڑھنی۔ بعض میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اسلام کی کوئی باتیں تو کی ہوئی ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے ابھی عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ پر نعمت کی ہے اور مسلک اہل سنت پر آپ کو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا ہے، تو پھر ہمارے مسلک کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر ہر چیز موجود ہے، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ایسی راہ کی طرف ہم نہ جائیں کہ جو ہمیں بد مذہبیت کی طرف، گمراہی کی طرف لے جانے والی ہو، اور کتاب تو اس حوالے سے انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے تو علماء نے، یعنی فقہاء کرام نے قدیم سے اس باتوں کو لکھا ہوا ہے کہ بد عقیدہ کی، بد مذہب کی کتابیں پڑھنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ حتیٰ کہ علماء میں بھی یہ کیٹیگری بنائی گئی کہ جن کو ان کا جواب لکھنا ہے وہ پڑھیں، جو رد کرنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اس کے علاوہ وہ بھی نہ پڑھیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے سنو سب کی کرو اپنی، یا اس طرح کے جملے عام طور پہ اور نیکی والے میں بھی بولتے ہیں کہ بھائی پھر دنیا کے کاموں میں بھی کیا کریں نا، صرف اور صرف دین کے کاموں میں کیوں یاد آتا ہے؟ وہاں تو والدین کہتے ہیں کہ کسی چور کی نہ سنو، کسی گنڈے کی نہ سنو، کسی آپ بلیک میلر کی نہ سنو، کسی اور کی نہ سنو۔ وہاں پہ صرف آپ جو ہے وہ اچھے لوگوں کی سننے کی بات کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہر ایک کی سنو۔ تو یہ تو خطرناک بات ہے۔ سنو صرف علماء اہل سنت کی، اور کرو بھی اسی کی کہ جس کا علماء نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جو گمراہی ہوتی ہے، جو خرابی ہوتی ہے، وہ پوچھ کر نہیں آتی۔ تو ناظرین، ایسے تمام دروازے بند کریں، ایسے تمام کھڑکیاں ہی بند کریں۔ میں کہتا ہوں پہلے لوگ حسان صاحب کہتے تھے کہ صحبتوں سے بچنا، کسی کی بات سننے تھے، اب یہ جو موبائل کا، اور جس سے بندہ کہاں سے کہاں چلا گیا، جو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کلپ کبھی کس کا کلپ کوئی سنے گا یا اس کے پاس کوئی پہنچے گا نہیں پہنچے گا۔ ظاہر ہے سوشل دنیا ہے، ہر کچھ مواد آتا بھی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو یہ صحبت بھی ضرور چیک کریں، اپنے اس موبائل کو ضرور چیک کریں۔ آپ کے موبائل میں علماء اہل سنت اور ان کے ہی بیانات، ان کی ہی ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں آپ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے ہوں، مفتین اکرام، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی، اور مدنی چینل آپ کو طرح طرح کے اچھے پروگرام یہ اس لیے پیش کر رہا ہے کہ آپ کہیں ادھر ادھر ہوں ہی نہ، آپ یہاں رہیں۔ مختلف سوشل پیجز ہیں، آپ ان پہ وزٹ کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت مواد بھی ملے گا، علمی مواد بھی ملے گا، سیکھنے کو بھی ملے گا۔ اللہ کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے، اور ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔